फलसफा कहते कैसे हैं? اور یہ غزواتی عامل فرماتے ہیں, بڑی اچھی انہوں نے بات کی, کہا کہ یہی جو انہوں نے تقطیع کی ہے, مبدا کو کاٹ دیا, مات کو کاٹ دیا, سارا فوکس جہان پہ ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ غزہ کی جنایت, اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایران کے اوپر حملہ. یہ وہ آپ نے معرفت کی دنیا کا باب کھولا ہے کہ اگر انسان اس پہ توجہ کرنے لگ جائے تو ایک تو معرفت کے بہت سارے ابواب کھلتے ہیں اور بہت سارے شبہات و اعتراضات کے جوابات ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں تو یہ فلسفہ ہوگا. اور یہ والی آیت کا جو دقیق معنی ہے ہمیں ملا صدرہ اپنے فلسفے میں امکان فقری کے ذریعے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر آئے ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہے, اس کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک مشکل اس موضوع کی یہ بھی ہے کہ جب بھی اس موضوع کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سارے لطیفے یاد آتے ہیں, بہت ساری اصطلاحیں یاد آتی ہیں, اور وہ موضوع ہے فلسفہ. فلسفے کی اہمیت کیا ہے؟ معاشرے میں جب بھی فلسفے کی تعبیر استعمال ہوتی ہے تو ایک سخت قسم کی گفتگو یا بے معنی قسم کی گفتگو یا مثلاً نہ سمجھ آنے والی گفتگو کو فلسفے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یعنی اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فلسفے کی طرف رجحان بہت کم رہا ہے. ان نشستوں کے اندر کوشش ہے ہماری کہ فلسفے کی حقیقت کیا ہے, اس کی زندگی میں اہم کردار کیا ہے, معاشرے کی تربیت میں, انسان کی اپنی فکری تربیت کے اندر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. اردو زبان میں نہ ہونے کے برابر میٹر موجود ہے. جمال الدین افغانی کے بہت بڑے ایک عالم گزر کے گئے ہیں, ان کا یہ ماننا تھا اور درست ہے ان کا ماننا یہ کہ جس امت سے فلسفہ اٹھ جائے یا فلسفہ نہ رکھتی ہو وہ امت, تو وہ امت مردہ ہے. تو اس اہمیت کے پیش نظر ہم نے چاہا کہ کچھ فلسفے کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے آرائز آپ کے خدمت میں پیش کریں. اور اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود رہیں گے جناب صفدر علی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد رضا صاحب کہ یہ بھی فلسفے میں ماہر ہیں اور ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ فلسفے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا, آپ تشریف لے کے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. صفدر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فلسفہ اگر اردو زبان میں دیکھا جائے تو بڑا سخت علم ہے اور بہت ہی زیادہ یعنی نہ سمجھ آنے والی گفتگو کو فلسفے سے تعبیر کی جاتی ہے اور معاشرے میں اتنا رجحان بھی نہیں پایا جاتا. تو آپ کا رجحان فلسفے کی طرف کیسے بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک فلسفہ کی طرف میرے آنے کا ذکر ہے تو بندہ جو پہلی دفعہ دینداری کی طرف آیا تو وہ تھا آیت اللہ دستغیب کی کتاب ماد, اس کا مطالعہ سے. اس میں ایک انذار, شدید انذار موجود ہے. آخرت کے ہولناک جو واقعات ہیں عالم برزخ کے اور بعد کے, وہ پڑھنے سے تھوڑی ایک خود میں تبدیلی آئی کہ دین کی طرف آنا چاہیے. تو اس کے بعد جب میں تھوڑا سا دینداری کی طرف آیا تو ابتدا میں ہی آشنائی ہوئی شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے, کیونکہ اردو میں کئی کتابیں چاپ شدہ تھیں. تو وہ پڑھنے سے ان کی کتابوں میں چونکہ تفکر اور عقلی جنبہ غالب ہے تو بندے کی جو دینداری ہے, جو دینی فکر ہے, اس کی بنیاد میں وہی شہید مطہری والی فکر کہ ہر بات کو جہاں تک ممکن ہو عقلی جہت سے اس کو تبیین کیا جائے. عقلی لحاظ سے قابل قبول ہے نہیں ہے, کسی بھی عقیدہ کی عقلی دلیل کیا ہے. تو وہاں سے شروع ہوا اور پھر کرتے کرتے پھر یہ بھی پایا کہ میری طبیعت سے فلسفہ سازگار تر ہے, پڑھنے میں مزہ آتا ہے. فلسفہ پڑھ رہے تھے تو آپ کو دلچسپی اس میں؟ ہاں, بہت دلچسپی محسوس ہوئی. صحیح ہے. رضا بھائی, بسم اللہ. آپ فلسفے کی طرف گمراہ کیسے ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اس میں جیسا کہ صفدر صاحب نے کہا تقریباً میری بھی حالت مشابہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ حوزہ علمیہ قوم میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پہ ابتدا ہی میں شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آثار کا مطالعہ کا موقع ملا. تو وہ الحمدللہ جاری رہا طول دوران حوزہ میں.
اور اب بھی الحمدللہ وہ ان سے میں خوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کوئی نقطہ اگر کسی پہ گفتگو کر رہی ہو، مطلب دیکھنا ہو، تو شہید کے آثار کو اولویت دیتا ہوں، اس کے بعد دیگر بزرگان کے. لہذا شہید کے آثار پڑھنے سے جو ایک خود بخود ایک چیز ڈیولپ ہو گئی، بن گئی، وہ یہی تھا کہ آپ چیزوں کو لاجیکل سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز اس کے اندر شامل ہوئی کہ میں فلسفے کی طرف جو ہے وہ میں، یعنی آپ کے مشترکہ ہی وہ ہے کہ شہید مطہری، میری بھی صورتحال یہی ہے. شہید مطہری واقعا انسان کے لیے، بلکہ ہم ناظرین سے بھی تقاضا یہ کریں گے کہ شہید مرتضیٰ مطہری کو حتماً جو ہے وہ اسٹڈی میں لے کر آئیں. یعنی واقعا انسان کے اندر موجودہ جو سوالات ہیں، وہ تشنگی ہے، وہ شہید مطہری کے آثار پڑھنے سے بہت بجھتی ہے وہ تشنگی. سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا، انشاءاللہ کوشش ہوگی ہمارے مختصر ہم بحث کرتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ زیادہ اس خشک بحث کو جو ہے وہ سننے کے لیے آمادہ بھی ہوں. فلسفہ کہتے کسے ہیں، ذرا مختصر آپ ڈیفینیشن فرمائیں تاکہ ہم پھر اس کی اہمیت پہ آگے گفتگو کو شروع کریں. جی، اس میں فلسفہ کیا ہے، اس سے پہلے ایک شہید مطہری کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دوں. عدل الہی کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میں اپنی حوزوی زندگی کے خاص لیول تک جب پہنچا تو میں اپنی گزشتہ زندگی کا انالیسس کر رہا تھا، ایک طرح کا احتساب کر رہا تھا کہ میں طلبگی میں آیا ہوں، دینداری اختیار کی ہے، حوزوی زندگی اختیار کی، عالم دین بنا ہوں. اگر میں کسی اور شعبے میں گیا ہوتا، انجینئرنگ کی ہوتی، میڈیکل کیا ہوتا، تو پھر میں کیسا ہوتا، مجھے کیا حاصل ہوا ہے، اگر ادھر ہوتا تو کیا حاصل ہو سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دینداری کے بارے میں سوچا کہ میں کہیں اور ہوتا تو آیا ایسا ہی دیندار ہو سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہاں، کسی اور شعبے میں رہ کر دیندار رہا جا سکتا ہے، دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز کہ جو مجھے جس نے اطمینان دلایا کہ میں صحیح راہ پر آیا ہوں، وہ یہی فلسفہ تھی. یہ فلسفہ پڑھنے سے کائنات کے بارے میں میرے کلی سوالات اس طرح حل ہوئے، دین کی بنیادوں کے بارے میں اس طرح کا محکم اطمینان اور یقین حاصل ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں کسی اور شعبے میں ہوتا تو یہ کہیں اور مجھے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اس لحاظ سے شہید مطہری بھی شدت سے فلسفہ کے قائل تھے، بہت بڑے فیلسوف تھے اور اس کی اہمیت کے قائل تھے. تو فلسفہ کیا ہے؟ سادہ زبان میں اگر ہم کہیں فلسفہ کیا ہے، کہ یہ جو کائنات ہے اس کے بارے میں دو طرح کی بحث ہم کر سکتے ہیں. ایک بحث یہ ہے کہ اس کی جزیات کے بارے میں، کہ فلاں چیز کیسے بنی ہے، زمین کیسے بنی ہے، انسان کے جسم کے اجزاء کون سے ہیں، کائنات میں جو مادہ ہے اس میں بیسک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، جزئی بحث. ایک دفعہ پوری کائنات کے بارے میں ہم کلی بحث کرتے ہیں کہ جو کائنات موجود ہے اس کی کلیات کے حوالے سے آیا یہ ایک ہی چیز ہے یا ایک سے زیادہ چیزیں ہیں. اور اگر ہم مان لیں کہ کائنات میں کثرت ہے، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے پر موجود ہونے کے لحاظ سے، وجود میں آنے کے لحاظ سے آئے ایک دوسرے پر انحصار ہے، یعنی ایک وجود میں آنے کے لحاظ سے دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو جو جس پر ڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علت، جو انحصار کر رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں معلول. تو اگلا سوال یہ آ جائے گا کہ آئے ان چیزوں میں جو کثیر ہیں یہ ایک دوسرے کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، تو پھر ان میں بحث آ جائے گی علت و معلول ہو گیا. پھر اسی سے بحث آ جائے گی مثلا کہ علت میں کون سی خاصیت تھی کہ اس نے اس کو وجود بخشا، اور معلول میں کیا کمی، کیا خاصیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس پر وجود میں آنے کے لحاظ سے ڈیپینڈنٹ تھا. تو یہاں پہ علت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، معلول کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. پھر جو کائنات ہے آیا اس میں کوئی علت اولا ہے، یعنی اس کا آیا کوئی آغاز ہے، کوئی ایسی علت کہ سارا اس کائنات کا نظام وہاں سے شروع ہوا ہو، کہ جس کو مذہبی اسلام میں ہم خدا کہتے ہیں. تو آیا کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، خدا ہے، اس کائنات کی کوئی علت اولا ہے؟ اگر ہے تو اس علت اولا کی کیا خصوصیات ہیں، اس کا علم کس طرح کا ہے، کتنا ہے، محدود ہے، لا محدود ہے. جی بالکل.
اس میں کارل پوپر نے ایک جو آپ نے سوالات بیان کیے ہیں اس کو الٹیمیٹ کویسچنز کا نام دیا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے، جو امام علیہ السلام سے منسوب روایت بھی ہے، اور اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا بھی ہے یا نہیں. تو کارل پوپر کہتا ہے یہ الٹیمیٹ کویسچنز ہیں کہ جو بھی اس کا جواب دیتا ہے وہ تقریباً یہ فلسفے ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور فلسفہ ان سارے سوالوں کے جو ہے وہ جواب دیتا ہے. رضا بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فلسفہ کی اہمیت کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یعنی آیا واقعاً فلسفہ انسان کی زندگی میں کوئی اہم کردار رکھتا ہے، یا ایک غیر ضروری علم ہے، پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے؟ صحیح. اس میں ظاہر صاحب اس طرح ہے کہ میں اس حوالے سے اگر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ ان کی ایک نقطے کو اگر نقل کروں تو انشاءاللہ مفید ہوگا. انہوں نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 وہ یہ آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ بزرگوار بہت پیاری انہوں نے تشریح کی، کہا کہ یہ جو آیت شریفہ ہے یہ 3 نقطے بیان کر رہی ہے. یعنی اس آیت میں اس جہان کو ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں بیان کیا گیا. جیسے ٹرائی اینگل کے 3 جو ہے وہ اینگل ہوتے ہیں. پہلا جو اس کا اینگل ہے یا پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے ربنا، یعنی مبدا، ٹھیک ہوگی. دوسرا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہ یعنی ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اس کو خلقت عطا کی، یہ کائنات. ثم ہدی، اس کے بعد ہدایت کی ہے. اور جب بھی ہدایت کی جاتی ہے وہ کسی مقصد کی طرف ہوتی ہے. اگر مقصد ہی نہ ہو تو ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. وہ مقصد وہ ہے معاد. لہذا یہ آیہ شریفہ اس کائنات کی مثلث کو، یعنی مثلث ہستی کو بیان کر رہی ہے کہ ایک مبدا ہے، ایک یہ کائنات ہے، ایک معاد ہے. اگر اس کائنات کو اس پیرائے میں دیکھا جائے کہ ایک مبدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے ایک ہدف کی تحت، ایک ہدف کے لیے ہم نے اس ہدف تک پہنچنا ہے. اور متاسفانہ ہمارا جو آج کی جو یورپ ہے، یورپ نے انسانیت کے ساتھ جو سب سے بڑی خیانت ہوئی ہے یہ آخری ادوار میں، یہ رینوسنس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مبدا کو کاٹ دیا، معاد کو کاٹ دیا، اور لوگوں کو فوکس کرایا کہ آپ فقط جہان پہ غور کریں. ابھی ہماری یہ سائنسز جتنی بھی ہیں اصل کہاں مبدا کی بات ہوتی ہے، کہاں؟ اور یہ اگر جوادی عاملی فرماتے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے بات کی، کہا کہ یہی جو انہوں نے تقطیع کی ہے، مبدا کو کاٹ دیا، معاد کو کاٹ دیا، سارا فوکس جہان پہ ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ غزہ کی جنایت، اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایران کے اوپر حملہ ساری دنیا میں. اور امریکہ جو ہے اس کے اندر جو اسلحہ بنانے کی فیکٹری ہے 24/7، یعنی 24 گھنٹے 7 دن کام کرتی ہیں. یہ اسلحہ کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ یہ اسلحہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. یہی پیسہ دنیا میں کتنی غربت ہے، وہاں کیوں نہیں خرچ ہو سکتا؟ تعلیم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس جہان کو، اس مثلث ہستی کو صحیح سمت میں صحیح جیسے دیکھا نہیں گیا. مبدا کاٹ دیا گیا، کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. معاد آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، آپ اس دنیا میں جو کرنا چاہتے وہ کرو. تو لہذا فلسفہ کیا کرے گا؟ فلسفی بحث کیا کرے گی؟ ہاں، فلسفہ آپ کو بتائے گا کہ مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، ٹھیک ہے. عقل کے ذریعے آپ جب اس جہان کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس وقت آپ جس جہان سے برخورد کریں گے، اس جہان کا سامنا کریں گے، وہ کاملاً متفاوت ہوگا. بہت زبردست نقطہ بیان کیا ہے انہوں نے. یعنی ایک مرتبہ ہم فلسفے کے فائدے ذکر کرتے ہیں کہ انتزاعی کے جو مثلا معاشرے کے کلیات مبانی ادا کرتے ہیں، آپ نے جو فلسفہ حالات کے مطابق جو ہے اگر جوادی عاملی حافظ اللہ انہوں نے یہ بیان دیا تو اسی میں نے آپ کے سامنے یہ چاہیے بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں نا وہ جانیں کہ ہم کتنے ایک شریف علم کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، کہ اگر یہ نہ ہو تو ظالم کس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر یہ ہو تو پھر انسان کس طریقے سے بہترین ایک معاشرے کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. جی صفدر بھائی، آپ اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں. جی، میں بس ایک تو وہ عرض کروں گا کہ یعنی جو میں بات کر رہا تھا کہ کائنات کے کلی سوالات ہیں، اس میں بس ایک اضافہ یہ کرنا ہے کہ ان کلی سوالات کو اگر ہم عقلی روش کے ذریعے سے، ایک دفعہ ہم دینی روش ہے، دینی کہنے کی بجائے نقلی روش، یعنی دینی متون کی روش، قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، ان کے ذریعے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں
تو اگر ہم ان سوالوں کا جواب عقل کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روشنی انسان کے اندر رکھی ہے، یہ چراغ رکھا ہے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں تو یہ فلسفہ ہوگا۔ اور دین کا آغاز جو ہے نا وہ فلسفہ سے ہونا چاہیے، منطقی طور پر۔ دیکھیں دین میں لوگ آتے ہیں مختلف طریقوں سے، مثلا لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، یا لوگ کسی ڈر کی وجہ سے اسلام میں آ جاتے ہیں، جیسے مثلا یا لوگ حکمرانوں کی وجہ سے الناس علی دین ملوکہم، بادشاہ جس طرف گیا، ملک جس طرف گیا، ساری عوام اس کے پیچھے چلی گئی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ منطقی طور پر لاجیکلی دین کو اختیار کیسے کرنا چاہیے تو وہ ہے فلسفہ، یعنی آپ عقل کے ذریعے سب سے پہلے خداوند متعال کے ہونے کو ثابت کریں گے، یعنی وہی جو کہا کہ کائنات کا ایک مبدا ہے، آغاز ہے یا علت اولا ہے، ہم عقل کے ذریعے اس کو ثابت کریں گے عقلی روش سے، چونکہ بھی تک دین کی حجیت اور صداقت ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، یعنی ابھی ہم نے دین کو قبول تو نہیں کر لیا عیسائیت کی اس میں اگر وہ غیر مسلم ہے، مثلا وہ دین میں آنا چاہتا ہے، اگر قرآن مجید سے تو ہم اس کو قانع نہیں کر سکتے، بیان نہیں کریں گے، ہاں یعنی پہلے جو ہے وہ عقل کے ذریعے، یا تو ہم عیسائیت کی طرح کہیں کہ بھئی پہلے ایمان لاؤ پھر سمجھ آئے گی، یہ تو طریقہ غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روش کیا ہے کہ بھئی دیکھو حق ہے تو قبول کرو، اور اسلام بھی ہمیشہ جو منوانا چاہتے ہیں اس کے حق ہونے کی بنیاد پر منوانا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب تک عقلی روش کے ساتھ اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہونے کو ثابت نہیں کریں گے تو دین کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کو ثابت کریں گے عقل کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ کے عادل اور صادق ہونے کو ثابت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہادی ہونے کو ثابت کریں گے، اس نے ہادی ہونے کے ناطے انبیاء بھیجے، پھر ہم عقل کے ذریعے ہی انبیاء کے معصوم ہونے کو ثابت کریں گے، اس کے بعد قرآن پاک اور احادیث کی حجیت ثابت ہوگی۔ یہ سارے ہم عقل کے ذریعے انجام دے لیں گے تو اب ہم قرآن پاک پر اور حدیث پر آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہیں، لیکن لاجیکلی اس سے پہلے اب چونکہ ثابت ہو گیا کہ خدا ہے، ثابت ہو گیا کہ خدا نے کلام بھیجا ہے، ثابت ہو گیا کہ وہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حجت ہے، اور ہم پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یعنی فلسفے کا جو ایک پہلا قدم دینداری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان دین پر عمل اس وقت تک نہیں کر سکتا یا دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے، اور خدا کے اوپر جو ایمان لایا جاتا ہے اس میں جو بہترین دلیل فراہم کرتا ہے وہ فلسفہ ہے۔ یہ بہت اہم فائدہ ہے فلسفے کا۔ اور اس میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے نا اس وقت، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے اندر اب چیزوں کو لاجیکلی اور عقلی طور پر سمجھنے کا ایک تڑپ پائی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے چلے جاتے، 200 سال پہلے اس وقت اس طرح نہیں تھا معاشرہ، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت چونکہ یعنی تعلیم کے بڑھنے کی وجہ سے تو لہذا سب لوگ چاہتے ہیں کہ دین کو عقلی بنیاد میں سمجھے۔ میں آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ فلسفہ جو ہے یہ بھی میرے خیال میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ ہی کا جملہ ہے کہ فلسفہ انٹرنیشنل زبان ہے۔ اگر آپ پوری دنیا میں اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں تو فلسفے کی زبان میں، یعنی عقلی زبان میں، فلسفہ یعنی عقلی زبان کے اندر جو ہے وہ بیان کریں، تو چونکہ عقلی زبان جو ہے وہ نہ مسیحیت کے ساتھ خاص ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، نہ کافر کے ساتھ خاص ہے، کوئی سی زبان مشترک ہے، اور آپ اگر اپنی بات کو فلسفے کی زبان میں بیان کر دیں گے تو ہر کوئی اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک اہم قدم ہے فلسفہ جو ادا کرتا ہے بشریت کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ رضا بھائی چلتے ہیں آگے۔ فلسفہ آیا فقط یہیں تک کارآمد ہے انسان کے لیے کہ اس نے خدا کو ثابت کر دیا اور اب ہم جو ہے وہ فقط اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا نہ فلسفہ اس کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے؟ یعنی فلسفہ جو ہے اس کا کام انسان کی جو فکر ہے، جسے ہم اپنی اسلامی عقائد کہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقائد کو جیسا کہ علماء نے، بزرگان نے تشریح دیا ہے کہ ایک درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، شاخیں اور پتے اور پھل ہوتا ہے، تو یہ جو عقائد کی ابحاث سے یہ جڑوں کی حیثیت رکھتی ہیں، تو لہذا یہ جڑیں جتنی محکم، مضبوط، تنومند ہوں گی
उतना वो दरख्त जो है वो मजबूत और देरपा होगा। लिहाजा फलसफे का जो बुनियादी काम है, ठीक है, बाज दफा एक सवाल लोग करते हैं कि मसलन जो है ना वो जी फलसफे का अमली जिंदगी में क्या काम है, ठीक है ना, तो उसका एक जवाब, यानी अमली जिंदगी में कुछ उसके हम पॉइंट्स देख सकते हैं, लेकिन फलसफे का बुनियादी काम उस अमली जिंदगी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं है। फलसफा क्या करता है, वो उसका मिसाल जड़ों वाली मिसाल, कोई ये सवाल करे जड़ें जो हैं वो शाखों में कहीं काम आती हैं, इस शाखों में जड़ नजर नहीं आएगी आपको, लेकिन ये शाख उसी जड़ की वजह से। लिहाजा फलसफा जो है यानी इसका काम वो इंसान की फिक्र इस जहान के बारे में, जिसे हम अपनी इस्लामी अकायद कहते हैं, उनको मजबूत करना है, और जिसका फिर इनडायरेक्ट असर इंसान की सारी जिंदगी में। जी बिल्कुल। इसमें एक आपकी इस बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं। आप देखें कि ह्यूमैनिटीज जो हैं, हमारे जो उलूम इंसानी हैं, आप देखें कि अगर आप इंसान के हवाले से अगर ये नजरिया रखते हैं, जैसा कि आपने पहले भी बयान किया कि यूरोप में हुआ ये है, मगरबी दुनिया के अंदर के मबदा भी काट दिया गया और मकसद भी काट दिया गया, फकत मादी दुनिया के ऊपर फोकस कर लिया गया। उसका असर क्या हुआ कि इंसान को भी मादी बना दिया कि इंसान फकत यही बॉडी है और इसके अलावा कोई और जिंदगी भी मौजूद चुके नहीं है। तो लिहाजा जितने भी उलूम इंसानी व ह्यूमैनिटीज जो हैं वो तदवीन हुए हैं, हमारी सोशियोलॉजी है, हमारी साइकोलॉजी है, हमारा जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा माशियाती सिस्टम है, वो सारा ऐसे इंसान के लिए है कि जो मादी है। मादी, बिल्कुल सही। लेकिन फलसफा आगे क्या करता है, वो ये साबित करता है कि मबदा भी है, मकसद भी है, माद भी है, और इंसान के लिए दूसरी जिंदगी भी है, और इसकी हकीकत फकत बदन नहीं है बल्कि उसकी रूह है। और अब ये जब इस्लामी सिस्टम देगा ना, सियासत के अंदर, मुआशियात के अंदर, समाज के अंदर, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में उसको जो है वो बड़ी महसूस करेगा। इसी बात की तायद में एक बात अर्ज करता हूं, आज के हालात के मुताबिक मसलन मुकाम मुअज़्ज़म रहबरी सैयदुल्लाह सैयद अली खामनई शहीद बुजुर्गवार, वो शहादत है। अभी दुनिया में इन लोगों के लिए एक ये सवाल है कि बिलाखिर वो बंकर्स में या मसलन जो है ना वो छुपे क्यों नहीं, बचाए क्यों नहीं। अगर इस सबको फकत एक मादी इंसान के जुमरे में देखें तो ये सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपको हतमन एक गैर मादी जो है वो अनासर को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि ये किस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर काम और गैर मादी अनासर की तरफ तवज्जो जो है फलसफा दिलाता है। बिल्कुल। और ये भी कि जो भी अमल कर रहा है, जैसा भी अमल कर रहा है, उसकी जिंदगी का भी पीछे एक फलसफा है, उसके ज़हन में एक कायनात की कुल्ली सवालों का एक जवाब उसने सोचा हुआ है, उसकी बुनियाद पर अमल कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी जो इंसानों को कत्ल कर रहा है तो उसको, चूंकि उसकी जिंदगी में यह है कि खुदा नहीं है, कायनात में जिंदगी का मकसद मसलन कुदरत है, जैसा नीत्शे ने कहा कि यानी हदफ जिंदगी क्या है, चूंकि खुदा नहीं है तो हदफ जिंदगी क्या है, ज्यादा से ज्यादा कुदरत हासिल करना है। इंसान, अच्छा इंसान कामिल कौन है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कुदरत है, और कुदरत भी जाहिर है उसने रूहानी कुदरत को तो नहीं लिया, मादी कुदरत को लिया, इक़्तिदार को लिया, इंसान की उसकी से कितनी है, उसका एक आर्डर कितना चलता है। तो अब वो हदफ ये है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा जो कमजोर है उनको क्रश करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए, चाहे जिन तरीकों से भी बनाए। जैसे ये भी, इसके पीछे भी एक फलसफा है, उसने कायनात की कुल्ली सवालों का एक जवाब अपने लिए ढूंढा हुआ है। जी बिल्कुल। इसमें इसको आपकी भी बात को मैं अगर इस तरीके से बयान करूं जो हम मामूलन अपने दरसों में भी बयान करते हैं कि आप अमल चाहे जो भी करें उसके पीछे हतमन एक वर्ल्ड व्यू होता है। बिल्कुल सही। और वो वर्ल्ड व्यू जो तश्कील पाता है उसके अंदर फलसफे का बड़ा अहम किरदार होता है। वर्ल्ड व्यू क्या होता है, वही हमारे कुल्ली सवालात के जवाबात कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है या नहीं है, हमारी इस कायनात जो है इसकी हकीकत क्या है, इस कायनात के बाद कोई और जिंदगी है या नहीं है, इंसान की हकीकत आया फकत बदन है या बदन के अलावा कोई और हकीकत भी रखता है या नहीं रखता है। यानी हर इंसान, मसलन एक बंदा, जैसे आपने भी मिसाल दी है, मसलन नीत्शे अगर विल टू पावर का कह रहा है और मादी कुदरत की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर में ना खुदा है ना इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया है। तो अब उसने क्या करना है, आप जो है वो कुदरत हासिल करें आकर। इसी तरह अखलाकियात के अंदर सवाल ये उठता है कि मैं क्यों कुर्बानी दूं, मैं क्यों ईसार करूं। बिल्कुल सही, दुरुस्त है। अब इसके पीछे हतमन कोई ना कोई फिलॉसफी आपकी होगी कि जिसकी बुनियाद पर एक वर्ल्ड व्यू आपने बनाया होगा, आप उसके मुताबिक जो है वो ईसार और कुर्बानी करते हैं। और आप आपकी, यानी इंसान का जिंदगी का शायद कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जो उसकी वर्ल्ड व्यू से जुदा हो, और वर्ल्ड व्यू जो है वो फलसफे से जुदा नहीं हो सकता उसमें आके। जैसा सीना से है मशहूर जुमला उनका
مطلب خود تو نہیں پڑھا لیکن سنا ہوا ہے، یعنی ان کی کتاب کسی میں ظاہراً میں نے خود تو نہیں دیکھا، کہیں شہید مطہری کی کسی کتاب میں ذکر ہوا ہے کہ اگر فلسفہ پڑھنا چاہیے تو بھی فلسفہ پڑھنا چاہیے، اور اگر فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے تو بھی فلسفہ پڑھنا چاہیے، تاکہ رد کر سکیں، کیونکہ آپ اگر فلسفہ کو رد کریں تو بھی وہ جو رد ہے وہ خود ایک فلسفہ ہے، یعنی جس آپ نے اس کو رد کر کے ایک جو نیا نظریہ بنایا ہے وہ بذات خود ایک فلسفہ ہے، اب اس کے نام فلسفہ اس پہ رکھیں یا نہ رکھیں وہ بھی ایک فلسفہ ہے، لہذا فلسفے سے بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ سب سے میں ابھی ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شاید ہمارے دینی دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے اور انسان کے ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ فلسفہ خدا کو ثابت کرتا ہے، مات کو ثابت کرتا ہے، آیا متن دینی کو سمجھنے میں بھی فلسفہ ایک اہم کردار رکھتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں، دین کو سمجھنے کے لحاظ سے فلسفہ کا کیا رول ہے، تو اس میں مثلا قرآن کو سمجھنا ہے، احادیث کو سمجھنا ہے، اس میں قرآن نے کائنات کے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں، قرآن پاک نے علت اولا یعنی خدا کے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں، تو جو بندہ فلسفہ نہیں جانتا، ان علوم میں وارد ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ذہن بہت سادہ ذہن ہے، تو وہ ان آیات کے سادہ معنی لیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے وہ تعویل میں پڑ جاتا ہے، اگرچہ یعنی بدنام فلاسفہ کو تعویل قرآن کے لحاظ سے کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تعویل وہ لوگ کرتے ہیں جو جتنا فلسفہ سے زیادہ دور ہے عملاً وہی اتنی زیادہ تعویل کر رہا ہوتا ہے۔ بطور مثال مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آیت ہے ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے آگے فقیر ہو، یعنی اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو عامی بندہ جو عقلی علوم میں وارد نہیں ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ انسان ہے، انسان کو روٹی کی ضرورت ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے، انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، بنا دیا، اب بننے میں وہ ایک طرح کا تفویض کا قائل ہے کہ وجود اس کو دے دیا، جس طرح ایک گاڑی کو ایک فیکٹری بنا دیتی ہے، گاڑی سڑک پر آ جاتی ہے، اب پیچھے فیکٹری میں آگ لگ جائے، زلزلہ ہے، فیکٹری زمین میں دھنس جائے، جب گاڑی سڑک پر آ گئی تو اب اس گاڑی کی اپنی زندگی ہے، فیکٹری ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مفسر قرآن کے عنوان سے بیٹھا ہو، وہ کہے گا کہ انسان کو آکسیجن کے لیے، روٹی کے لیے، ہوا کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہے، یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، یا زیادہ سے زیادہ یوں سوچے گا اللہ نے اس کو وجود تو دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے وجود کو سلب کر لے، تو یہ فقر کی وہ اعلیٰ ترین معنی جو ایک عام بندہ سمجھے گا۔ لیکن ایک فیلسوف جس نے عقلی جہت سے جس کا دماغ کھلا ہوا ہے وہ اسی آیت سے دیکھے گا کہ اس میں فقر بطور مطلق ذکر ہوا ہے، کسی خاص جہت کا ذکر اس میں نہیں ہے، لہذا مطلق فقر ہے۔ اور دوسری طرف وہ اگر اس نے عقلیات میں تھوڑا کام کیا ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا یعنی خالق کا مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ گاڑی اور فیکٹری والا نہیں ہے، بلکہ اگر تشبیہ دے کر بات سمجھانا مقصود ہو، ذہن تھوڑا نزدیک کرنا ہو، تو خالق اور مخلوق کا تعلق اس طرح کا ہے جس طرح سے ایک پروجیکٹر پہ چلنے والی ایک آپ کہہ لیں مووی، ایک ویڈیو، اور اس کا جو تصویر بن رہی ہے پردے پر، پروجیکٹر کے ذریعے پردے پر تصویر، پروجیکٹر یوں نہیں، اس نے پردے پر تصویر بنا دی ہے، پروجیکٹر سے ہر لحظہ روشنی نکل رہی ہے، پردے پہ پڑ رہی ہے، تو ہر لحظہ نئی تصویر بن رہی ہے، یہ تصویر ہر لمحہ اس بنانے والے کی محتاج ہے، یہ عین فقر ہے، عین احتیاج ہے۔ تو فلسفہ میں جب آپ کا ذہن کھلا ہو اسی آیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فقر محض ہے،
بنا دیا، فارغ ہو گیا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل آپ کی اس بات کو، ہاں بالکل، کائنات کو فیض وجود اللہ تعالیٰ سے ہر لحظہ مل رہا ہے، ایک لحظہ فیض ادھر سے آنا منقطع نہیں ہوا اور ادھر سے عدم محض ہونا۔ یہ آپ کی اس بات سے معصوم کی ایک دعا یاد آئی، آپ بھی میرے خیال میں ہر نماز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ مجھے ایک لحظے کے لیے بھی اپنے حال پہ مت چھوڑ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیا تو میری نابودی ہے۔ خدا کا توجہ ایک ہٹانا جو ہے وہ ہماری نابودی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کی اس یعنی یقین مانیں کہ یہ وہ آپ نے معرفت کی دنیا کا باب کھولا ہے کہ اگر انسان اس پہ توجہ کرنے لگ جائے تو ایک تو معرفت کے بہت سارے ابواب کھلتے ہیں اور بہت سارے شبہات و اعتراضات کے جوابات ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے زبردست کی ہے کہ اگر عام انسان لے گا وہ یہی سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے قدرت دے دی، اب میں اپنی قدرت سے سارے اعمال انجام دے رہا ہوں، مجھے وجود عطا کر دیا، اب میں اپنے اختیار سے افعال انجام دے رہا ہوں، اب قیامت جانے اور خدا جانے، پھر وہاں پہ حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ہمارا عام سا فہم ہے۔ لیکن جو امکان فقری جو کہ فلسفہ بیان کرتا ہے، میں فلسفے کی ذرا اصطلاحیں اب استعمال کر کے دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جو سادہ زبان میں آپ نے بیان کیا ہے کہ فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علت و معلول کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ فقر محض یعنی امکان فقری، معلول جو ہے وہ امکان فقری رکھتا ہے اور تمام جہات میں محتاج ہے اور عین احتیاج ہے۔ ایک مرتبہ محتاج کہتے ہیں یعنی ایسی ذات کے جو محتاج ہو نا، وہ عین احتیاج ہے، اس کی صرف ایک صفت کے طور پہ، ہاں یہ صفت کے طور پہ نہیں ہے، یہ ذات کے طور پر ہے، یعنی اس کی ذات ہی محتاج ہونا ہے، اس کی ذات ہی احتیاج ہے، جس کو ہم اردو زبان میں بیان کرتے ہیں سراپا احتیاج، مجسم احتیاج، اس میں احتیاج کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں آگے۔ اور یہ والی آیت کا جو دقیق معنی ہے ہمیں ملا صدرہ اپنے فلسفے میں امکان فقری کے ذریعے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت ہے دین کے اندر اس کی اہمیت کا۔ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، بہت اہم موضوعات کے اوپر یا سوالات کے اوپر ہم نے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ آپ دوست ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہم اس سلسلے کو ایک بہتر انداز میں مزید جو سوالات لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں ان کے جواب دے سکیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ فلسفہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی۔ چونکہ بعض بحثیں چاہ رہے ہیں کہ فلسفے کی اہمیت کو بیان کیا جائے نشستوں کے اندر، اس میں تفصیل سے تو ہم داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر وہ ایک کلاس بن جاتی ہے، اور پھر چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ معاشرے میں بھی اس کے اعتبار سے دلچسپی نہیں پائی جاتی ہے، تو ایک ایک مسئلے کے اوپر ایک پوڈکاسٹ کر لینا یعنی آئیڈیل ہے ہوگا، لیکن ابھی ہم ایک آؤٹ لائن کی صورت میں بعض اہم مباحث کو پیش کریں گے۔ یہ ہمارے اس سلسلے کا جو پہلا حصہ تھا، پہلی کڑی تھی۔ انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے اور سلسلے کو ہم آپ کے خدمت میں لے کر آئیں اور آپ بھی اس سے استفادہ کریں، اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ انشاءاللہ اہم سوالات ابھی رہتے ہیں کہ جن کے جوابات ہم نے اپنے مہمانوں سے لینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔